بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ وہ بہت ہی خوش مزاج تھے۔ دونوں دوست ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے رہتے تھے۔ ان دونوں کی بہت پکی دوستی تھی۔ ایک کا نام لمبو اور دوسرے کا نام چھوٹو تھا۔ یہ دونوں بہت محنتی تھے۔ یہ دونوں اپنی ریہڑی پر سبزی فروخت کرتے تھے۔ ایک دن دونوں سبزی خریدنے سبزی منڈی جا رہے تھے تو اچانک چھوٹو کو خیال آیا کہ ایک بوری سیب کی بھی خرید لیں گے اور اس کو بھی بیچ دیں گے اور اچھا منافع ہوگا۔ لمبو کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی تو ہم نے سبزی لینی ہی ہے تو ساتھ ہی ایک بوری سیب کی بھی لے لیں گے تو اچھا منافع ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ریہڑی لی اور سبزی منڈی پہنچ گئے۔ وہ دونوں مختلف قسم کی سبزیاں خریدتے اور ریہڑی پر رکھتے جاتے۔ پھر سیبوں میں سے چن چن کر اچھے سیب بوری میں ڈالتے گئے اور بری ہوئی بوری اٹھا کر روانہ ہو گئے۔ لمبو نے بوری اٹھائی اور چھوٹو نے ریہڑی دھکیلنا شروع کی۔ سفر بہت دور کا تھا، گرمی بھی بہت تھی۔ اس دن کافی لوگ منڈی کی طرف جا رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے کافی لوگ ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ایک شخص نے لمبو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں، بوری ریہڑی پر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ بلا وجہ اس لمبو نے اتنا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ ارے! لمبو نے رک کر چھوٹو کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں۔ یہ سیبوں کی بوری ریہڑی پر رکھ دو، میں اسے آرام سے چلا لوں گا۔ لمبو نے شکریہ ادا کرتے ہوئے بوری کو ریہڑی پر رکھا اور بوجھ سے چھٹکارا پا کر خوشی سے چل پڑا۔ اب لمبو ریہڑی چلا رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد لمبو تھک گیا تو پاس سے گزرنے والے لوگ ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ اس چھوٹے موٹو کو تو دیکھو، اتنی طاقت ہونے کے باوجود اس پتلے لمبو سے ریہڑی کو دھکا لگوا رہا ہے۔ اب دونوں رک گئے۔ چھوٹو نے لمبو سے کہا کہ ریہڑی مجھے دے دو، یہ ریہڑی میں چلاتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے خود غرض کہیں۔ اب چھوٹو ریہڑی دھکیلنے لگا اور لمبو سیٹی بجاتے ہوئے ریہڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ چھوٹو اب بہت تھک چکا تھا اور سخت گرمی کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی مسلسل ریہڑی کو دھکیل رہا تھا۔ چھوٹو کے کپڑے پسینے سے پورے گیلے ہو گئے تھے۔ ان دونوں کے پاس سے ایک کسان اور اس کی بیوی موٹر سائیکل پر سیر کے لیے جا رہے تھے۔ کسان کی بیوی نے کہا کہ اس لمبو کو تو دیکھو ذرا، کیسے اپنے چھوٹے بھائی پر ظلم کر رہا ہے، اس سے دھکا لگوا رہا ہے۔ کم از کم یہ لمبو اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کر سکتا ہے کہ کہیں اس لمبو کو شرم آنی چاہیے۔ لمبو نے چھوٹو سے کہا، چھوٹو میری بات سنو، کیا ہم دونوں مل کر اس ریہڑی کو دھکیل نہیں سکتے؟ لہٰذا ایک طرف سے ریہڑی کا دستہ تم پکڑ لو اور ایک طرف سے ریہڑی کا دستہ میں پکڑ لیتا ہوں۔ اس طرح ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک گاڑی ان دونوں کے پاس آ کر رکی اور اس گاڑی میں جو لوگ موجود تھے وہ ان دونوں پر ہنس رہے تھے اور کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو، یہ دونوں کتنے کمزور ہیں، ایک ریہڑی کو دھکا لگانے کے لیے دونوں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ گاڑی میں موجود سب لوگ ان پر بہت ہنس رہے تھے اور ان کی طرف دیکھ کر شور مچا رہے تھے۔ واہ واہ، کیا نظارہ ہے، بہت ہی گئے گزرے لوگ ہیں یہ دونوں، ان کو بہت سارے بادام اور انڈے کھانے چاہیے تاکہ ان میں کوئی طاقت پیدا ہو، تاکہ ایک چھوٹی سی ریہڑی کو دھکا لگانے کے لیے
दो बंदों की ज़रूरत ना पड़े। छोटू को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा कि जब रेडी तुम चलाते हो तो लोग मुझे बुरा कहते हैं, और जब रेडी मैं चलाता हूँ तो सब लोग तुम्हें बुरा कहते हैं, और ये रेडी हम दोनों मिलकर चलाते हैं तो सब लोग हम दोनों को बुरा भला कहते हैं। देख लंबू, अगर हम लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और हर शख्स को खुश करने की कोशिश करेंगे तो सब हमें बुरा ही कहेंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि हम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और बस अपना काम करें। नतीजा, लोगों की ना सुने, लोग आपके सही काम में भी नुक्स निकालेंगे।